अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा है, लिहाजा बोलने से पहले कई मरतबा इंसान को सोचना चाहिए। एक बयानिया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी पार्टी और उनके दौरे इक़्तिदार और उनकी सियासत में मुल्क में बेहूदगी और बदज़बानी का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, लेकिन इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि लीडरशिप की ज़बान से ही इस तरह के बयानात निकलते हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को अगर आप देखें तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं फ़ातिमा जिन्ना से शुरू कर लेता हूँ। क्या कुछ नहीं कहा गया उनके बारे में और क्या कुछ उनके मुताल्लिक़ अमली तौर पर सियासी लोगों ने नहीं किया, वो सब तारीख़ का हिस्सा है और आपके सामने मौजूद है। फिर आगे आ जाएँ, भुट्टो के दौर में आप आ जाएँ, उसके बाद आ जाएँ आप। नुसरत भुट्टो के साथ क्या कुछ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या कुछ होता रहा और किस तरह की बातें और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, किस तरह की फ़ेक तस्वीर उनकी गिराई गई। जलसों में खड़े होकर कहा गया कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले लोग, ये कहाँ से ये औरतें आ गई हैं, इनका पता किया जाए। फिर अगर हम मर्दों पर आ जाएँ, सिन्फ़ के तकाबुल के बगैर, तो फिर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। चोर भी कहा गया, डाकू भी कहा गया, लुटेरा भी कहा गया, बदतमाश भी कहा गया, किरदार पर सवाल उठाए गए। आपको याद होगी एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शरीफ बिरादरान से मुताल्लिक़ की गई थी। कौन-कौन सा निजी, ज़ाती और घटिया इल्ज़ाम उसमें नहीं लगाया गया था। सब कुछ हमने देखा। हमने देखा ये भी कि पेट फाड़ने की भी बातें हुई, सड़कों पे घसीटने की भी बातें हुई, तो बदज़बानी हमारी सियासत का एक हिस्सा रही है, पहले भी थी। अब में क्या फ़र्क है? अब ये फ़र्क है कि पहले अशराफिया को जगह मिला करती थी अखबारों में और उनके ही बयानात आया करते थे, लेकिन अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अब हर शख्स अपनी राय का इज़हार करता है और जो सियासी बयानात होते हैं वो पलट-पलट कर सामने आते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बहुत ही मोअत्बर वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने जो बयान दिया वो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके सामने दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि अ, इखलाक बाख्ता औरतें, ये तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट है, अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके मुतालिक बात हो रही थी। इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व अस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। वज़ीर दिफ़ा ने ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दिया और कहा कि ये बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ को बाप कहा था, ये उस शख़्स के खंडरात और उस शख़्स का कचरा हैं। किसका? ये आप खुद समझ सकते हैं। पीटीआई की ख़वातीन सेनेटर्स के ने इस पर एहतजाज किया और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की। बहरहाल इस पर बड़ी ले-दे हुई। फिर मुझे उम्मीद थी, कवी उम्मीद थी कि ख्वाजा आसिफ साहब इस पर अपना वज़ाहती बयान देंगे। उन्होंने वज़ाहत तो की, लेकिन वज़ाहत क्या की वो भी ज़रा सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ाहती बयान में कहा कि उनकी बात किसी ख़ास सिंध से मुताल्लिक़ नहीं थी, किसी की तौहीन नहीं की, जो कहा ठीक कहा था, अपनी बात पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी बात को सियाक़ो-सबाक़ से हटाकर इश्यू बनाया जा रहा है, गाली-गलौच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात हैं। चलें यहाँ तक होता तो किसी हद तक बात दरगुज़र की जा सकती थी। बहरहाल ज़बान तो गलत इस्तेमाल की ही थी, अगर ये तकाबुल भी किया जाए कि वो ऐसे थे तो हम भी ऐसे हैं। बहरहाल आगे जो उन्होंने बात की, वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पहले पीटीआई की ख़वातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज़ और फरियाल तारपुर के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगी, फिर मैं भी माज़रत कर लूँगा। यानी फिर उन्होंने मान भी लिया कि उन्होंने पहले वो कह रहे थे कि सिन्फ़ के तकाबुल के बगैर उसके उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी अपोज़िशन यानी उनकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, उन ख़वातीन के मुतालिक जो उन्होंने बयान दिया, उसमें माफ़ी माँगे तो मैं भी माफ़ी माँग लूँगा। मतलब ये कि वो भी ख़वातीन को ही टारगेट कर रहे थे अपने बयान में। अब मामला ये है कि ये सारे ये सारे पार्लिमानी लोग हैं, पार्लियामेंट की तक़दीस की बात की जाती है, उसके एहतराम की बात की जाती है। इस पर इसी दौरे हुकूमत में एक कानून भी पास किया गया है और उस कानून को इतना सख्त बना दिया गया है और उसमें गर्दन जो फँस रही है, वो बेचारे सहाफ़ियों की फँस रही है। और उसमें है क्या कि अगर किसी रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह होता है, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई नाज़ेबा बात की जाती है, तो फिर पार्लियामेंट में ना सिर्फ ये मामला उठेगा, एक कमेटी बनेगी, उसके पास जुडिशल इख्तियारात होंगे, वो 6 माह तक की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकती है। पार्लियामेंट की तस्दीक का जिनको इतनी फ़िक्र है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जब ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे
اور خود پارلیمانی لوگوں کی اور ارکان پارلیمنٹ کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس قانون کو کون مانے گا؟ آپ نے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا وہ سب جوڈس ہے، وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، آپ تو صاف بچ جائیں گے، لیکن پارلیمنٹ کے باہر کوئی صحافی آپ کے کسی عمل پر انگلی اٹھاتا ہے، کوئی شخص آپ کے ذاتی زندگی پہ بات کرتا ہے تو اسے سزا ہو جائے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی اور جو تردید کی، میں ذرا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس معاملے پر اپنے مہمانوں سے ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نگراں حکومتوں کے قیام کے حوالے سے۔ بڑی اس پر بے چینی ہے، خود ارکان پارلیمنٹ اور حکومت میں اور اپوزیشن میں بیٹھے لوگ کوئی نہیں جانتا کہ نگراں حکومت میں کون آ رہا ہے، کون وزیر اعظم ہوگا، ابھی تک اس کا مشاورتی عمل شروع نہیں ہوا، لیکن بہت ہی خفیہ اس معاملے کو رکھا جا رہا ہے، پھر اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ تو ایک ایسے موقع پر جہاں پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر ایک جو معاشی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سبوتاژ نہ ہو، یہاں پر اس سیکریسی کی کیا وجہ ہے اور یہ ڈر خوف اس حوالے سے وہ کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کے جو کیسز ہیں ان کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اس پر بھی آج بات ہوگی۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کر رہا ہوں، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب اور شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب، خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف مریم بی بی کے متعلق یا فریال تالپور صاحبہ کے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی اور جو ان کے ریمارکس رہیں اس پر اگر وہ معذرت کر لیں تو یہ بھی معذرت کر لیں گے، تو چیئرمین تحریک انصاف کو پہلے معذرت کر لینی چاہیے تاکہ اس طرح کا ماحول بنے ہی نہیں اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو بھی ویسے ہی برا نہ کہیں جیسا آپ انہیں برا کہتے تھے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے میں پوری پارٹی کی بات نہیں کرتا، قابل افسوس بات ہے کہ جو کچھ خواجہ آصف صاحب پچھلے 4-5 سالوں سے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جو کچھ ان کا انداز گفتگو ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب کی بات ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے شیریں مزاری کے بارے میں کیا القابات اور الفاظ کہے، انہوں نے جی، اوورسیز ٹریکٹر کے ٹرالی بارے کہہ میں کے کیا پکارا تھا الفاظ انہوں نے۔ کہے، انہوں نے جی اور اس کے بعد وائس چانسلرز اور ٹیچرز کے بارے میں آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کیا بات کی، اور کل جو خواتین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، یہ قابل مذمت ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور پھر بجائے اس بات کے کہ ان کو احساس ہوتا، ان کی پارٹی والی لیڈرشپ کو احساس ہوتا، ان سے وہ معافی منگواتے یا ان سے ریزائن لیتے، آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آج وہ اس کو ایک اور بہانہ بنا کر کے اس میں شامل ہو گئے۔ بھائی یہ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک غلط کام کریں اور اس کے لیے پچھلے شعیب صاحب 10 ان سال کا پرانی جو 5 سال موقف ہے پرانی کوئی وہ یہ جسٹیفیکیشن ہے لے کر کہ آئیں۔ آپ کس منہ سنیں سے بات سنیں کر رہے سنیں ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اور وہ آج بھی کہہ سن رہے لیں کہ نا، آپ سن کس لیں منہ سے سن بات لیں کر رہے ہیں، آپ تو خود ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں، سن لیں تو آپ معذرت کریں میں بھی معذرت کر لیتا ہوں۔ سن لیں ہم جی نے یا عمران خان صاحب کے نے کبھی کسی کے بارے میں غلط زبان استعمال نہیں کی، پہلی بات۔ دوسری بات آپ کو بتائیں، سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کی نمائندگی بھی ہے اور خواتین سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ خواتین کے بارے میں ان کے غلط تربیت ہو گئی، فلاں ہو گیا، جو گفتگو میں ان کی سن رہا تھا، یہ قابل افسوس ہے۔ بھائی آپ کا تو ماضی بھرا پڑا ہے اس گند سے۔ پی ایم ایل این نے مجھے بتائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی فیک ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نہیں گرائی تھیں، یہ ان کا ماضی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یار ماضی کو دفع کریں، آگے کے لیے بہتری کی امید رکھیں، پاکستان کو ایک سویلائز سوسائٹی کی طرف لے کے جائیں، یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ گالم گلوچ کا اور اخلاق باختہ کی جو الفاظ اور جس طرح کی گفتگو کل کی ہے انہوں نے، تو اس کو کوئی بجائے شرم آنے کے یا ندامت کرنے کے یا اس پہ معافی مانگنے کے یا ان کی لیڈرشپ کو، کوئی سویلائز سوسائٹی ہوتی نہ صرف یہ کہ وہ خواجہ آصف ریزائن کرتے بلکہ اس میں پوری پارٹی کو ریزائن کرنا پڑتا اور کم سے کم ان کی پرائم منسٹرشپ کو ریزائن کرنا پڑتا۔ آج کس ڈٹائی سے اس کو وہ سپورٹ اچھا کر رہے ہیں؟ اور کیا جی آج سے 20 سال پہلے کسی نے یہ کہا ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے کسی نے یہ کہا ہوگا بھئی آج کی بات کرو، کل تمہارے الفاظ وہ درست تھے یا غلط تھے؟ اگر چلیں تمہارے آج کی الفاظ ہی بات کر غلط لیتے تھے ہیں شعیب تو شاہین مجھ سے صاحب، معافی مانگ لو، اور آپ نے اگر جو آج موقف اختیار کیا
میں اسے عامر الیاس رانا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. عامر الیاس رانا صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ پروگرام میں موجود ہیں. یہ فرمائیں کہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کب ہماری قیادت نے یا ہماری پارٹی نے خواتین کے متعلق ایسی بیہودہ زبان استعمال کی ہے کہ کھنڈرات اور باقیات اور نہ جانے کیا کیا. تو اس طرح کی زبان ہم نے تو کبھی استعمال کی نہیں. ہم کس چیز پہ معافی مانگیں؟ مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف اخلاقیات پہ رہیں تو بالکل گفتگو ٹھیک نہیں کی، خواجہ آصف کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ کمپیریزن موجود ہے، شعیب شاہین صاحب نے ابھی کہا کہ جی ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے، اور خان صاحب نے کبھی کوئی بات نہیں کی. اب خان صاحب نے مریم نواز کے بارے میں کیپٹن صفدر کا شوہر کا حوالہ دے کے کیا گفتگو کی تھی؟ کیا اب ہم یہ کہیں کہ چونکہ آج خواجہ آصف نے کیا لہذا کل کی بات نہ کریں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب ہم کہتے ہیں مکافات عمل ہے کہ جو 17-18 میں رجیم چینج کے لیے کیا گیا، تو آج وہ سارے کے سارے فلسفی یہ کہتے ہیں اگر کل غلط تھا تو آج غلط ہے. بھئی یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں، جیسے کو تیسا چلتا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین سپیسیفک کی. اب آپ آ جائیں نا اخلاقی، کتابی، نصابی مطلب باتیں کرنے کے لیے، پھر تو ٹھیک بات ہے. جیسے ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں آئین، قانون، وہ جو سب کچھ ہے نصاب میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں تشریح اور پنچایت چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ اس پہ نہیں آتے. اب یہاں پہ بھی یہی بات ہے. اب ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بحث کو ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. وہ مسلم لیگ کی خواتین بھی تھیں، پیپلز پارٹی کی بھی تھیں. آپ نے خود فریال تارپور صاحبہ کا حوالہ بھی دیا، سب کچھ کیا کہ کس کے بارے میں کیا کہتے رہے. خواجہ آصف اپنی پارٹی کے لیڈر کے بعد کے لیڈروں میں ہیں. خان صاحب تو خود چیئرمین ہیں. انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے منصب کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے بطور پارٹی چیئرمین کبھی نہیں کیا. انہوں نے نہ مرد دیکھا نہ خاتون. جس طریقے سے وہ تضحیک آمیز انداز میں انہوں نے اچکزئی صاحب کی نقل اتاری، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو وہ کہتے رہے ڈاکو اور چور، تو ان کا مطلب ایک سمجھ لیں کہ پہاڑا ہے صبح شام کا، کہ اس کے مگر علاوہ تو عامر ان بھائی کا کیا آتے کوئی یہ نہیں منترا، حقیقت نہیں اور ہے سب کچھ ان کے اوپر کہ ثابت ہو رہا ہے. اب ہم انہوں اگر نے جی یہاں صنف پر بات ہو رہی ہے تو یہاں پر مریم صاحبہ کے متعلق تو ہمیں ملتا ہے کہ جی وہ کیپٹن صفدر کے حوالے سے، یا انہوں نے کہا کہ یہ بار بار میرا نام لیتی ہیں، تو یہ بیانات تو ہمیں ملتی ہیں. فریال تارپور کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ کرپشن میں وہ ملوث ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے اور کسی کے حوالے سے کوئی ایسے بیانات نہیں ملتے، لیکن یہاں تو بھرمار لگی ہوئی ہے بیانات کی. نہیں دیکھیں نا، میں نے اسی لیے کہا کہ وہاں پارٹی کا چیئرمین یہ حرکتیں کر رہا ہے. یہاں پہ خواجہ آصف اپنی پارٹی کے نمبر 1 لیڈروں میں ہیں، لیکن لیڈر نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، پریزیڈنٹ نہیں ہے. تو اگر وہ آج انہوں نے وضاحت کی ہے، میں نے پہلے کہا اخلاقی اصولی طور پہ بات کریں تو کسی کو بھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہماری پارلیمنٹ میں تو ہوتی ہے بات چیت، اشارے بھی ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ ایک دم جب ٹھیک آپ ہے. نے ایک وقت میں میرے گلے پڑ جائیں گے لوگ، لیکن بات کرنی پڑتی ہے کہ یا تو آپ کہتے ہیں جی مرد اور خواتین برابر ہیں، ہمیں الگ نہ کریں، کوٹا بھی آپ نے لینا ہے، انٹر بھی ہونا ہے. اس وقت کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں نا لوگ. آج آرمی ایکٹ پہ اوپر آیا، پی ٹی آئی خاموش ہو کے ووٹ دے دیا نا. جب خاموشی رکھی تو ووٹ دیا نا انہوں نے. وہاں پہ میں نے اور آپ نے تو نہیں نا جا کے ووٹ دیا. ایک طرف وہ حملے کرنے میں ہے کہ ہم یہ میر جعفر صادق ہے، کہیں کوئی ایک پالیسی ہو تو بات کریں گے نا آپ. آپ صرف اور ہم ایک بات پہ آ جائیں کہ جی خواجہ آصف نے چونکہ بات کر دی ہے. کتنے پروگرام ہوئے تھے جب عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی تھی، کتنی نہیں، صرف گفتگو اس ہوئی پر تھی. نہیں ہے یہ عامر بھائی، ساری کی ساری صرف خواجہ اس پر آصف کو بات نہیں دیکھ ہے کے کہ ہم خواجہ نظر میں آ آصف نے گئے. بات کر دی میں ہے. کوئی یہ حمایت صرف نہیں صرف کر یہاں پہ رہا معاملہ کہ ختم نہیں ہوتا نا، خواتین کے بارے میں تضحیک آمیز معاملہ بات کی اس سے جائے، تھوڑا قتل سا نہیں آگے کرنی بڑھتا چاہیے. ہے. لیکن جب کمپیریزن موجود ہوتا اس ہے سے تو تھوڑا آپ کو آگے بات معاملہ کرنی بڑھتا پڑتی ہے ہے. عامر بھائی. مرتضی سولنگی صاحب، ایک طرف تو چلے جی عمران خان اور تحریک انصاف، انہوں نے بےہودی کا کلچر اور بزبانی کا کلچر اور سیاست کا صدقہ ناز یہ سب کچھ تو کر دیا. جب آپ آتے ہیں تو آپ توہین پارلیمنٹ کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرواتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کسی رکن پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہوگا، اس کی توہین نہیں کی جائے گی. کوئی خبر آپ نکال کے لے آئیں گے تو آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا، اور پھر جو ڈاکومنٹس، یہ کمیٹی جو سنے گی فیصلہ، اس میں جو ڈاکومنٹس وہ مانگے گی آپ اس میں جو پیش کریں گے وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہوگی. وہ کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ جو سزا دے دیں گے وہ حتمی سزا ہوگی، وہ عدالت میں بھی پر چیلنج نہیں کی جا سکتی. تو اس طرح کا آپ قانون بناتے ہیں. اب اگر کوئی شخص حاکم بدہن خواجہ آصف صاحب کے گھر کے متعلق، ان کی خواتین کے متعلق کوئی بات کہہ دے تو ان کا استحقاق مجروح ہو گیا. اب یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے معاملہ، اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، 6 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو کارروائی ہے وہ کہیں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ ایک طرف تو قوم کو اس کا پابند کر رہے ہیں، لیکن خود آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟
देखें, ये जो तज़हीक और हद तक के पार्लिमान का जो बिल है, इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन आपने शुरू किया ख्वाजा आसिफ साहब से। मैं आज ये तवक्को करके आया था कि शुएब शाहीन साहब जो है, ऐसी बात करेंगे जो कि हम सब लोगों की रहनुमाई हो, और हम लोग जो बिखरे हुए हैं, वो किसी एक नुक्ते पर जमा होंगे, कोई इत्तेफाक राय की तरफ जाएँगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो मेरा का कौवा है वो सफ़ेद है, जो आपका कौवा है वो काला है, तो फिर ये हम दायरों में जो है वो घूमते रहेंगे। बात ये है कि ये जो लोगों की तज़हीक है, चाहे ख़वातीन की हो, हज़रात की हो, इसकी किसी तौर पे भी हिमायत नहीं की जा सकती। लोगों को रिडिक्यूल करना, उनकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुँचाना, उनको तकलीफ़ देना और दूसरे की तकलीफ़ से खुश होना और उसको मनाना खुशी के तौर पर, ये एक ऐसा अज़ियत पसंद रवैया है जिसकी किसी तौर पे भी हिमायत नहीं की जा सकती। और आज के दौर में, जो कि सोशल मीडिया का दौर है, आप वो 70 की और 72 की और भुट्टो ने क्या कहा, उसकी मिसालें देंगे, लेकिन वो उस वक़्त में जब गाली दी जाती थी तो शायद दूसरे दिन वो अखबार में भी नहीं छपती थी, वो सीना गज़ेट में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती थी। जी। लेकिन आपने खुद इब्तिदाइये में कहा कि 25 करोड़ लोगों में शायद कम से कम 15 करोड़ के पास तो मोबाइल फ़ोन हैं, और उनके पास, अक्सर के पास, जी, ज़्यादा के स्मार्टफ़ोन्स हैं। पास ही। तो जब आप गाली देते जी। हैं, तो वो लाखों नहीं करोड़हा लोगों की ज़रब से जो है वो लोगों तक पहुँचती है। तो मुझे हुँ, बड़ा अफ़सोस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हुँ, जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने उन ख़वातीन के बारे में हुँ, क्या कहा था जो महफ़ूज़ नशिस्तों पे मुंतख़ब होकर आती हैं, अगर आपको हुँ। याद हो। ठीक है। हमें ये बिल्कुल भी याद है, याद है, बिल्कुल याद है। हमें ये भी याद है कि मरियम के बारे में क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि मेरा ज़िक्र ना करो वरना हुँ, तुम्हारा जो शौहर है वो होगा। ये इस तरह की जो बातें हैं, हुँ, इसकी किसी तौर पर भी हिमायत नहीं की जा सकती। और शोएब शाहीन जैसे मोअज़्ज़ज़ आदमी कहें कि हमने तो हुँ, किसी के बारे में ये नहीं कहा, और सबसे ज़्यादा ख़वातीन हमारे पास हैं। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो आपको लाइसेंस मिल गया है लोगों की तज़हीक करने का? हुँ, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। ठीक, जैसे आपके पास एक वो ठीक। मीसाके मईशत और मीसाके जमहूरियत की बात होती है, मेरे ख़्याल में हमारे सियासतदानों हुँ, को एक मीसाके अखलाकियात की भी ज़रूरत है। और ये जो ट्रोल फार्म सारी जमातों ने बनाए हुए हैं, सबसे हाँ। ज़्यादा तो पीटीआई के हैं, लेकिन अल्लाह का करम है सबने अब बना लिए हैं, जो सुबह से शाम तक लोगों अब को सोलंकी साहब ज़रा इस पर भी आ जाएँ ना। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए, जो 2 अवामी गलत नुमाइंदे मिलकर हैं, एक सही नहीं हो सकते। जो अवामी वो गलत नुमाइंदे थे तो हैं, ये भी गलत हैं। आपने कानून साज़ी इस पर की हुई है। मैं अब ये पार्लियामेंटेरियन का इसी पे आ इस्तेहकाक रहा हूँ मजरूह नहीं कि होगा, उन पे इल्ज़ामात नहीं लगेगा। आप मुझे और आपको तो पाबंद कर रहे हैं, कौम को पाबंद कर रहे हैं, खुद आपकी पाबंदी कहाँ है? देखें, अवामी नुमाइंदे जिनको आप मुंतखब करते हैं, वो उनका एहतसाब करना आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी है। ये नहीं हो सकता कि हुँ, अगर कोई मेरा मुंतखब नुमाइंदा गलत काम करे तो मैं उस पर तनकीद नहीं ना करूं। गालम गलोच करना और बात है, हुँ, गालम गलोच की किसी तौर पर भी हिमायत किसी के खिलाफ भी नहीं की जा सकती, चाहे कमजोर हो या ताकतवर हो। लेकिन तनकीद जायज करना लोगों का हक है, उनको इस हक से महरूम हुँ, नहीं किया जा सकता। चाहे आप पार्लियामान में बिल मंजूर कर लें, चाहे मार्शल लॉ के रेगुलेशन से लोगों को करें। ज़िया उल हक के खिलाफ तनकीद हुँ, नहीं होती थी, उस पे तबर्रे नहीं होते थे, परवेज़ हुँ। मुशर्रफ पे नहीं होते थे, अयूब खान के खिलाफ नहीं होते थे। आइंदा भी होंगे अगर कोई इस तरह की बात होगी, तो इसको आप कुछ कर लें, लोगों की ज़बान बंदी हुँ। नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं सब सर, लोगों मगर को मगर मगर आपने कानून बनाकर आपने एक रास्ता तो खोल दिया, विक्टिमाइजेशन का रास्ता तो खोल दिया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो दूसरे, अगर आप किसी को बयान पकड़ लें तो आप उसे सजा भी दे सकते हैं, उसका तो आप पूरा कैरियर तबाह कर सकते हैं। शोएब शाहीन साहब, बात ये हो रही है कि अब जो मैंने कहा कि 2 गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकता।
تو آپ نے جہاں یہ کہا کہ جی ہم نے تو ایسا کبھی کچھ کیا نہیں، گنا دیا آپ کو سولنگی صاحب نے بھی کہ جی آپ نے ریزرو سیٹس میں جو خواتین آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کے بیانات کیا تھے، آپ نے مریم صاحبہ کے بارے میں کیا کہا، آپ نے دیگر خواتین کے بارے میں کیا کہا. تو آپ کو ایک بیلنس موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کی آواز میں وزن آئے، لوگ مانیں آپ کو. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس بات کو میں سولنگی صاحب کی باقی باتوں سے تو اختلاف کروں گا، لیکن ایک بات پہ اتفاق کروں گا کہ سیاست دانوں کو ایک میثاق اخلاقیات پہ سب سے پہلے بیٹھنا چاہیے. دوسری بات، یہ باتیں میں اپنا واضح پہلے کر چکا ہوں کہ کیونکہ اب میں اسی بات کو جتنی دفعہ بھی دہراؤں، عمران خان صاحب ہو یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی جو لیڈرز ہوں، کوئی بھی شخص قانون، آئین اور اخلاق سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جو خان صاحب نے بات کی، کبھی بھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی. انہوں نے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کسی پہ تنقید بھی کی، ان کا حق ہے. اس لیے میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ چیز غلط تھی. لیکن بہرحال آپ ڈفرینس آف اوپینین ہر وقت کر سکتے ہیں، ان کی اپنی دوستوں کی اپنی رائے ہے اور میری ایک اپنی رائے. اور لیکن جو الفاظ کل خواجہ آصف صاحب نے استعمال کیے، اس کو آپ بنیاد بنا کر کہیں کہ جو ماضی میں کسی نے ایسا کہا تھا تو لہٰذا میں نے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، یہ غلط بات ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. ہمیں اس چیز کو مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے. جو نمائندگان ہیں خواتین، جنہوں نے پاکستان کی خواتین کے حقوق کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے آئین اور پارلیمان میں بیٹھی ہیں، ان کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اگر وہ آواز ٹھیک اٹھانے ہے تو دور کی شیخ بات صاحب، ہے، بالکل اگر وہ مجھے ایک بریک اپنے کی طرف آئینی جانا ہے. حقوق کا تحفظ اور نہیں کر سکتی. آپ کا جو موقف ہے کہ کل کیا ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کو بھی یاد رکھا جائے گا، جو آج ہو رہا ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. اور پھر جب آپ ایک قانون سازی کرتے ہیں نا، اور آپ دوسروں کو متون کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے بہت برے اور ہم بہت اچھے، تو پھر آپ کو اچھا بن کے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اچھا بن کے ثابت نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ ذمہ داری ہوگی. یہاں تک میں شاہین صاحب آپ کے ساتھ ضرور موجود ہوں. لیکن بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ سب نے اس کی مہمانوں نے اس کی مذمت بھی کی اور اس بات پہ زور بھی دیا کہ کوئی ایک میثاق کر لیجئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ جو کارروائی ہوگی وہ کہیں چیلنجیبل بھی نہیں ہے، آپ پر کوئی قانون بھی اپلائی نہیں ہوتا، باہر سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہوتی ہے، اور آپ اس معاملے پہ اتنے حساس ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. آج دو بیانات میرے سامنے موجود ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ اگست کے آخر تک آئیں گے اور الیکشن کیمپین کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح جناب خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس جب تک موجود ہیں تب تک نواز شریف صاحب کی کیسز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی، اب وہ ان کے جانے کے بعد آئیں گے یا ان سے پہلے آ جائیں گے، یہ سوال تو موجود ہی ہے. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیا ہوگا. ملک میں معیشت کو بہتری بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جو افواہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، لیکن افواہیں ختم نہیں ہو رہی. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جناب کہ الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے، نگراں سیٹ اپ کون سا آئے گا. نگراں سیٹ اپ سامنے آئے تو پھر اس بات کا اندازہ ہو کہ انتخابات کب ہوں گے. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں. ایک اہم ملاقات، جو ایک طویل ملاقات کئی ہفتوں سے، اب تو غالباً تیسرا ہفتہ ہے، کئی دنوں سے جاری ہے، آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی دبئی میں. اس حوالے سے کچھ خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ اتنی خفیہ ملاقات ہے تو میں یہی مانوں گا کہ کچھ معلومات لیک کی گئی ہے، بتایا گیا ہے. اور جو صاحب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں ان معلومات کو، معتبر صحافی ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. تو یہ بھی ہے کہ غلط بھی نہیں ہو سکتی، میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کا نام اب تک فائنل نہیں ہو سکا ہے. اس بات پر بھی اس ملاقات میں، جو پیر کی شام کو ملاقات ہوئی ہے دبئی کے ایک ہوٹل میں، 2.5 گھنٹے کی ملاقات، اس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ 6 ماہ کے لیے الیکشن جو ہے ان کو مؤخر کرنے کے امکانات پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے لیے معاشی ایمرجنسی کی بات کی گئی ہے. اور یہ ضرور اتفاق کیا جا رہا ہے کہ کوئی معاشی امور کا ماہر ہونا چاہیے جو حکومت، کیئر ٹیکر حکومت سنبھالے، کیونکہ معاشی ابتری کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچائے. لیکن کون ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. عامر الیاس سلطان صاحب، آپ باخبر صحافی، آپ نے جب بھی اس معاملے پر ہم سے بات کی ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے. یہ ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، اتحادیوں کو تو کچھ نہیں پتا. اس خبر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، چاہے مولانا صاحب کتنا بھی برا منائیں.
تو کوئی معلومات بھی باہر نہیں آ رہی ہے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کے نام بھی ان کے سینے سے لگے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کے نام بھی ان کے سینے سے لگے ہوئے ہیں. مسعود صاحب بات یہ ہے کہ دعوے سب کے ہوتے ہیں. میرے حساب کتاب میں نواز شریف اور آصف علی زرداری بالکل ایک پیج پہ ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو, اور ان کا زیادہ زور عام انتخابات جو ہونے ہیں ان کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہے, اور وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ ہے جہاں پیپلز پارٹی زیادہ حصہ لینا چاہ رہی ہے پنجاب میں, اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کہاں پہ پی ٹی آئی یا ان کا سپورٹ کردہ کینڈیڈیٹ زیادہ مضبوط ہوگا تو وہاں پیپلز پارٹی, نون اور جے یو آئی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اور جہاں نہیں ہوگا کیونکہ کٹ ٹو سائز تو ہو چکی ہے پی ٹی آئی, فردر ہو جائے گی, تو وہاں پہ اوپن مقابلہ ہوگا اور جمہوریت کہلائے گی. جیسے ابھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر وہاں پہ نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی اپوزیشن لیڈر آ گئی ہیں. مجھے ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, سسٹم وہی ہے جو کچھ سال پہلے بھی ہوا تھا. تو یہ یوں ہی چلتا ہے ہمارے ہاں. پچھلی دفعہ جیسے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب پنجاب میں ایک غیر جانبدار وزیر اعلیٰ نگران تھے, جیسے نجم سیٹھی نگران وزیر اعلیٰ تھے, تو یہاں پہ کچھ نہیں بدلتا, یہاں اسی طرح چلتا ہے. وہ لوگ کیا اتنے بچے ہیں کہ ساری چیزیں جو وہ خفیہ طور پہ طے کرنا چاہتے ہیں وہ پبلک میں لے آئیں. یہ جو کمیٹیاں بنائی ہیں یہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہیں. نگران کا کارڈ یہ بے شک آپ اور ہم بی اے پی کی پریس ریلیز پڑھ لیں, ہم مینگل کی پڑھ لیں, وہ بیچتے کیا ہیں اس معاملے میں کہ ان سے پوچھا جائے گا, ان کو بتا ضرور دیا جائے گا جب وقت آئے گا. اور چاہے وہ مجھے میرے حساب کتاب میں میں آپ سے ڈار صاحب پوچھوں نے کہ جلدی راجہ میں ریاض اپنے صاحب آپ کو راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب شہباز شریف سے باہر نہیں ہیں. راجہ ریاض صاحب کے بارے میں اگر کسی کو غلط فہمی ہے, ایک تو وہ خود غلط فہمی رہنے نہیں دیتے کسی کو. وہ کہتے ہیں 10 سال نہ کرائیں, اور وہ پھر کہتے ہیں مجھے پہچانتے بھی نہیں, تو انہوں نے پہچان بھی کرا لی. وزیر اعظم صاحب نے پہچان لیا ان کو 12 مہینے بعد, 13 مہینے بعد. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کے آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ شہباز شریف کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. نام بھی آئے گا, اتفاق رائے سے آئے گا, اور ٹائم آنے والا ہے اگلے ہفتے میں. کوئی ایسی کہانی نہیں ہے, یا آپ اور ہم اور نام ڈیسائیڈ ہوگا, نام کا فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا. ہمیں یہ نہیں اب ہونی چاہیے, یہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ جی کوئی ایسی خبر آ جائے گی کہ جس کے اندر سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی واپسی. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں عامر بھائی, وہ اگلے الیکشن جلدی سے مجھے بتائیں کہ یہ نام کا فیصلہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب یہی لوگ کریں گے؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پنڈی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ پاکستان ہے, ان کے لوگ ہر چیز میں موجود ہوں گے, مل کے پاکستان چلانا ہے. یہ جو سب کچھ ہونے جا رہا ہے, یہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس کے اندر نگران حکومت کو اختیارات کا بل کل پاس ہو گیا ہے مشترکہ اجلاس کا, اور وہ 9 تاریخ کو چاہے صدر سائن کرے نہ کریں, گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گا, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کر دے گا الیکشن مشترکہ اجلاس کے رولز کے مطابق. یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اب آپ کو پاکستان چلانا ہے. تجربے آپ نے لڑائیاں کر کے دیکھ لیں, لاڈلے پنے پورے کر لیے, آپ کے گلے پڑ گئے, اور آپ کے گلے کاٹنے تک وہ آ گئے. انہوں نے وہ کام کیا جو کسی نے پاکستان میں نہیں کیا تھا. تو میرا خیال ہے سبق بہت سیکھ لیا ہے, اور جن کو سکھانا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. میں اور آپ جتنا کم بولیں اتنا بہتر ہے. آپ نے سوال پوچھا, میں نے آپ کو بتا دیا. بہتر کہ پہلے بہت تجربے ہو گئے اور اب تجربہ نہیں ہوگا, تو اس پہ میرا کمنٹ محفوظ ہے, میں کچھ نہیں بات کر رہا اس کے اوپر. مرزا سولنگی صاحب, سر یہ اتنی رازداری کیوں ہے؟ یہ رازداری, پھر یہ قانون سازی, نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ, اور اس کی کوئی حد بھی معین نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے ہے یا 2 مہینے کے لیے ہے یا 6 مہینے کے لیے ہے. اور پھر یہ بھی سوال موجود ہے کہ نگراں حکومت آ جائے گی تو الیکشن وقت میں کرا دے گی. تو ایسا ماحول, اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ یہ معیشت جو ہے اس کے لیے ماحول سازگار اسی وقت ہوگا جب یہاں پر سیاسی استحکام ہوگا. تو سر یہ جو ابہام کی کیفیت ہوتی ہے یہ تو سیاسی استحکام پیدا نہیں کرتی؟ دیکھیں, نگران وزیر اعظم کے بارے میں جو ابہام ہے وہ میرے خیال میں اگلے ہفتے واضح ہو جائے گا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, مشورے تو ہر ایک کے ساتھ ہوں گے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشورے ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سرپرست ہیں, سرپرست اعلیٰ ہیں نواز شریف صاحب, وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اور میرے خیال میں وہ کسی کو قبول ہو نہ ہو,
होगा वही जो वो नाम देंगे। मुझे नहीं मालूम कि डार साहब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला है कि कुछ इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म के बारे में हों, निगरान जो काबीना है, सीट एडजस्टमेंट, लेकिन ये ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि जिसके नतीजे में जो मौजूदा सेटअप है या जो मुस्तकबिल का जो आने वाला सेटअप है उसमें कोई बहुत बड़ी कोई बिगाड़ आने का खदशा हो, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, अभी पार्लियामान ने उनको एम्पावर कर दिया है, तो मेरा अंदाज़ा यही है, पहले भी मैंने यही कहा था कि 8 अगस्त के करीब जो है वो वज़ीर आज़म साहब चिट्ठी भेजेंगे और 10-11 अगस्त तक जो है वो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। ठीक है, आपका कहना है कि नवाज शरीफ साहब फाइनल करेंगे, शहबाज शरीफ साहब बस एक जो रस्मी सी मुलाकात होगी राजा रियाज साहब से वो करेंगे और नाम का ऐलान कर देंगे, ये आपका मानना है। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। एक वजाहत में करता चलूँ कि मैंने अभी ख़बर का जिक्र किया था, जिस खबर का, तो मेरी आखिरी इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब यूरोप में थे और ये मुलाकात जो हुई है पीर को हुई थी, तो पीर की मुलाकात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो दुबई में हुई है। जनाब शोएब शाहीन साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से आप लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या आपका मानना है? बहरहाल आप ही का एक डिसेंट एक टुकड़ा है जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, राजा रियाज साहब, जो कि अब खुल के कहते हैं कि जी मैं तो शहबाज शरीफ का टिकट ही लूँगा, तो एक जो भी वज़ीर आज़म आएगा फिर उसके तहत निज़ाम आगे चलेगा, इलेक्शन होंगे। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में दो खानवादे मुल्क से बाहर दुबई या लंदन में बैठ के हमारे 25 करोड़ आवाम के मुक़द्दर का फ़ैसला कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला कम से कम पाकिस्तान में तो कर लें। लिहाजा पहली बात तो ये एक बहुत अफसोस और शर्म का मकाम है हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए। दूसरी बात कि निगरान सेटअप आ जाएगा, जैसा तैसा भी आया। भाई निगरान सेटअप आपके सामने गैर आइनी पंजाब और KP में भी बैठा हुआ है, उसको निगरान, केयर टेकर, इम्पार्शल गवर्नमेंट तो आप किसी सूरत नहीं कह सकते। जो कुछ उन्होंने किया है, जिस तरह चार दीवारी को पामाल किया, जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए, जिस तरह उनका जिसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में फैसिलिटेट करना, उसके अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल इस दौरान 9 और 10 मई भी तो हुआ, वो भी तो सब कुछ तो हुआ ना, वो भी तो देखिए ना। ये कह देना तो आसान है, 9-10 मई को उस पर भी तो नज़र कीजिए। 9-10 मई को जो कुछ हुआ उसको आप बुनियाद बनाकर अगर किसी ने गलत किया आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। क्या अली नवाज़ अवान के भाई जो कि नॉन पोलिटिकल है, वो दुबई से अपनी माँ को मिलने आया, क्या उसकी बच्चियों समेत उसको उठा लिया जाए? क्या शहरयार अफरीदी को जो कुछ हो रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है और उसकी बच्चियों को और उसकी बीवी को साथ जो तशद्दुद हुआ वो आपके सामने? क्या अली मोहम्मद खान को 7 मरतबा अदालत ने जमानतें दी, आज 8वीं मरतबा छोड़ा है? मुझे नहीं पता, ये एक तवील बहस है, रिहाई नहीं आपने हुई। क्योंकि अगर ये तर्ज अमल है, ये तर्ज अमल इसको आइन और कानून जी ठीक है। एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दे दें, क्योंकि कल के प्रोग्राम के बाद आपकी पार्टी को इस पर बड़ी उनको एतराज़ हुआ था, तो आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बात कर लूँ। ये जो कानून साजी हुई है निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के हवाले से, इसके लिए अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट इसे उड़ा के फिर रख देगी। क्या आप लोग वाकई इस पर यकीन रखते हैं कि ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी और आप इसके लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? अभी मुझे फैसले का तो मुझे नहीं पता कि PTI ने फैसला किया है इसको चैलेंज करने का या नहीं, लेकिन एक बात तय है, देखें आइन के मुताबिक आइन की जो रूह है वो ये है कि निगरान सेटअप सिर्फ इम्पार्शल सेटअप होता है डे टू डे अफेयर्स के लिए, ओनली टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका काम मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं होता, ये आइन का तकाजा है। आइन ये कहता है कि तमाम अमूर ममलकत मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होंगे, और इस पर ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है। ख्वाजा आसिफ ने पटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, वो रिपोर्टेड जजमेंट है 2013 CMR 1205 उसका पेज है, और उसके अंदर वाज़े तौर पर गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आइन की तशरीह है कि केयर टेकर सेटअप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं और वो उससे एक्सेस करेगा। ये तो पहले तो आपकी पार्टी फैसला करे कि जाना है या नहीं जाना। अली ज़फ़र साहब का ये बयान था,
کل کے پروگرام کے بعد آپ کی پارٹی کی طرف سے اس پہ اعتراض تھا کہ جی یہ ذکر تو کیا ہی نہیں گیا، تو آج ذکر بھی کر دیا، آپ کا اس پہ موقف بھی لیا. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، لہٰذا بہت بہت شکریہ جناب عامر الیاس رانا صاحب، جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، جناب شعیب شاہین صاحب. گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.